ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ آج جڑنے والے ہیں شاہی امام آف جامع مسجد دہلی سید احمد بخاری صاحب. سید احمد بخاری صاحب آپ کا استقبال ہے ہمارے اس شو میں جس کا نام ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا. بخاری صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ دیش کو بدلنے کے لیے کن کن چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں اکثریتی لوگ ہوں جی یا اقلیتی افراد ہوں. ان سب کی ذمہ داری ہے ملک میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, ملک میں اتحاد و اتفاق ہو اور سب اطمینان و سکون کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار سکیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں اتحاد کی کوشش کی گئی ہے اور اتحاد ہے آج؟ دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ ہندو اور مسلمان کا دشمن ہے اور مسلمان ہندو کا دشمن ہے تو بالکل غلط ہو. بالکل غلط. بے شک آپ بالکل صحیح. کیوں کہ اگر یہ دونوں متحد نہیں ہوئے تو ملک ٹوٹ جائے گا, ملک کا نقصان ہوتا ہے, ملک میں مشکلیں بڑھتی ہیں. اتحاد و اتفاق جیسے میں نے عرض کیا کہ نہایت ضروری ہے, لیکن کچھ طاقتیں ہیں ملک میں جو نہیں چاہتی کہ ہمارا جو ملک ہے جس میں مختلف مذاہب اور جو مختلف مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا ایک گلدستہ ہے. بے شک بے شک. کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کو یہ راست نہیں آتا اتحاد, اور موقع بموقع وہ اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. وقتی طور سے ان کو کامیابی ملتی ہے, لیکن پھر اس کے بعد یہی ہندو ہو یا مسلمان ہو اسی ملک میں اسی سرزمین پر پھر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو وہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہوا ہے. آج ایک سوال اٹھتا ہے ہندوستان میں اور پرٹیکولرلی مسلمان اس سوال سے ان کے ذہنوں میں سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ جو کہیں کہیں نظر آتی ہے وہ پوری طریقے سے پنپ نہیں سکتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی لیڈرشپ, ایک الزام ہے کہ لیڈرشپ ان مسلمز از مسنگ ان انڈیا. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیے ہندوستان میں مسلم لیڈرز کی کمی نہیں ہے. جی ان میں وہ لوگ بھی ہیں جی جو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, جی جن کو اپنی قوم سے بھی ہمدردی ہے, جی ملک سے بھی ہمدردی ہے. لیکن المیہ یہ ہے جی کہ مسلم لیڈرشپ متحد نہیں. اچھا. اور مسلم لیڈرشپ میں اتحاد کے فقدان کی وجہ سے جو عوام ہے, جو عام مسلمان ہے, وہ ان سے متنفر ہے. ان کا کہنا یہ ہے اس کا مطلب جو اگر عوام میں بکھراؤ ہے تو وہ مسلم لیڈرشپ کی وجہ سے بکھراؤ ہے. کیا یہ وجہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیرلا میں بہت سٹرونگ لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی, بڑا پریزنس ہے پولیٹیکل. آسام میں بدر الدین صاحب ایک پلیٹ فارم پہ انہوں نے ابھار کر دکھا دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ووٹ لے کر ایک طاقت بن کر مسلمان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ابھر کر آئی ہے. سیکنڈ کانگریس کے بعد انہی کا نمبر ہے. اور بنگال میں بھی ہم نے دیکھا. کیا یہ وجہ یہ ہے کہ لینگویج کی وجہ سے, کیونکہ لینگویج الگ الگ ہیں, خطے الگ الگ ہیں, ان کے جو مسائل ہیں خطوں کے الگ الگ ہیں, اس وجہ سے یہ پلیٹ فارم پہ نہیں آ سک رہے؟ نہیں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مفادات الگ الگ ہیں, جی ترجیحات الگ الگ ہیں. اچھا. جس کی وجہ سے لیڈرشپ متحد نہیں ہو پاتی. جی. کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسمبلی میں پہنچے, جی. کوئی چاہتا ہے کہ میں راجیہ سبھا میں پہنچوں, کوئی لوک سبھا میں چاہتا ہے, کوئی وزیر بننا چاہتا ہے, اور ہر ایک کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے, ایجنڈا ہے, اپنا ایجنڈا ہے, اور ان کے ساتھ ایک سیاسی وابستگی ہے ان کی. میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وابستگی آپ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ, مختلف لیڈرز, مسلم لیڈرز کی ہے, لیکن ہم کامن منیمم پروگرام بنا کر, کم از کم مشترکہ پروگرام بنا کر تو متحد ہو سکتے ہیں. اس پر ہم ایک پریشر گروپ بنا سکتے ہیں, حکومت مرکز کی ہو یا ریاستوں کی ہو, ان پر ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کو تعلیم کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کو روزگار کا مسئلہ ہے. اسی طرح جو آج دہشت گردی کے نام پر بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں,
عدالتیں ان کو بے گناہ بھی ثابت کر رہی ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن پر مسلم لیڈرشپ کو متحد ہو کر عوام کے سامنے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے تاکہ اعتماد قائم ہو سکے مسلم لیڈرشپ کے تعلق سے. کئی ایسے کمیونٹیز ہیں جو نمبرز میں بہت چھوٹے ہیں، جبکہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی انڈیا میں ابھر کر آئی ہے، اور بہت اہم آبادی ہونے کے باوجود کیوں یہ سمجھنے میں ناکامیاب ہے مسلم لیڈرشپ کہ ہماری طاقت ہونی چاہیے، ہم متحد ہونا چاہیے. دیکھیں، دلتوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے لیڈر فلاں ہیں، انہوں نے اپنا ایک رہنما تسلیم کر لیا، اور اس رہنما نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے طبقے کے لیے، اپنے فرقے کے لیے بغیر کسی کے دباؤ کے جرأت کے ساتھ کام کیا، اور یہ دکھا دیا کہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. لیکن جب مسلمان اقتدار میں آتا ہے، کوئی مسلم لیڈر اقتدار میں آتا ہے، وہ وزیر بنتا ہے یا کسی اور عہدے پر پہنچتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں. کہاں تک سچ ہے یہ بات؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، لیکن یہ لیڈرز وہ ہو سکتے ہیں جو مسلمان ان کے ڈائریکٹلی لیڈرز نہ ہو کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی پارٹیز ہیں، کئی فورسز ہیں جو کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے مفاد کے لیے. ناظرین، آپ کہیں جائیے گا نہیں، میں واپس آؤں گا، واپس آ کر پوچھوں گا امام صاحب سے کہ لیڈرز بننے کے لیے اور ایک اچھی لیڈرشپ ایوالو کرنے کے لیے انسان میں کس قسم کی کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. ناظرین، آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے. ہم بدلیں گے، دیش بدلے گا کہ اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شاہی امام بخاری صاحب سے. امام صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ایک لیڈر بننے کے لیے، کس قسم کی کوالٹیز چاہیے اس کے؟ دیکھیے، کوئی بھی لیڈر جو خلوص کے ساتھ کام کرے اور بلا تفریق مذہب و ملت وہ کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب لیڈر ہو سکتا ہے. ہندوستان میں مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف افراد ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں، تنظیمیں ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں، اب کوشش میں ان کو کہاں تک کامیابی ملتی ہے وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اگر ان لوگوں کی بات کریں کہ جو وزارتوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں، وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا لیڈر نہیں. مسلمانوں کا لیڈر وہ کہلائے گا کہ جو ببانگ دہل بغیر کسی ڈر و خوف کے ان کا کام کرے. مہاتما گاندھی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مہاتما گاندھی جو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یکجا کر کے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اتنے ہی پاپولر ہندوؤں میں بھی تھے، اتنے ہی پاپولر دوسرے مذاہب میں بھی تھے، مسلمانوں میں بھی تھے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ آج ایسے ہی مخلص قائدین کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا مولانا آزاد مرحوم ہوں یا مہاتما گاندھی جی ہوں. انہوں نے مل کر اور یہ قدامت شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے اہم رول ادا کیا. اور اس زمانے میں کہ جب ملک جل رہا تھا، اس وقت جو ان کا رول رہا، میں سمجھتا ہوں وہ کھڑے رہے. بالکل. تو آج اسی طرح کے لیڈرز کی ہندوستان میں ضرورت ہے، ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جس کا فقدان ہے اس ملک. جو سیکولر پارٹیز ہیں جو ہندوستان کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، 60-64 سال سے لائلٹیز سیکولر پارٹیز کی طرف مسلمانوں کی رہی ہے. دیکھیں، مسلمانوں کی میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ مسلمان ہی ہے جو ہندوستان میں سیکولرزم کا علم بردار ہے، جنہوں نے آزادی سے لے کے اور آج تک ہندو سیکولر لیڈر کو اپنا لیڈر مانا اور ہندو سیکولر جماعتوں کو اپنا جماعت مانا. یعنی وہ کہ جس کی لیڈرشپ ہندو رہنماؤں کے پاس ہو، ان کو ہی اپنا لیڈر مانا. انہی پارٹیوں کو ہمیشہ وہ اقتدار دیتا رہا. انہوں نے جان و مال کی قربانی دے کر ان کو اقتدار تک پہنچایا. لیکن افسوس یہ ہے کہ سیکولرزم کے نام پر جو اس ملک میں سیاسی جماعتوں نے کھلواڑ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسی وجہ سے مسلمان ان نام نہاد سیکولر جماعتوں سے بدزن ہو چکا ہے. اب جب الیکشن قریب آتا ہے تو بری اور کم بری کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ برا کون ہے، کم برا کون ہے. لیکن اگر آپ حقیقت میں مجھ سے معلوم کریں تو برے سب ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے کیا کسی نے کچھ نہیں. اگر مسلمانوں کے لیے کیا ہوتا تو آج مسلمان اس حالت میں نہیں پہنچتا، کیونکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ حکومت کے لیے اور ہم سب کے لیے کائنہ ہے.
آپ دیکھیں یہ ملک میں ترقی کے راستے جو ہیں وہ ایجوکیشن ہے، آپ مانیں گے. دوسرا جو ہے اکنامک لبرٹی ہے، جو محنت کر کے جابس پرووائڈ ہوں، اور ضروری ہے یہ کہ وہ سیکیور انوائرمنٹ میں ہو، پیس میں ہو. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ اگر اتحاد ہوگا اور جو ہے بھائی چارہ ہوگا اور صحیح ڈائریکشن ملے گا تو یہاں پر زیادہ امن اور ہارمنی کا ماحول ہوگا تو ترقی ہوگی. ہندوستان میں رہنے والا مسلمان جی امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جی اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے جی اور ہم بھی ترقی کریں. جی لیکن ترقی کے مواقع اس کو نہیں مل پاتے. جب ظاہر ہے کہ جب تعلیم ہوگی تو اس میں عقل آئے گی. عقل جب ہی آئے گی جب تعلیم اس کے پاس ہوگی. جب تعلیم ہوگا تو اس کے پاس روزگار بھی ہوگا. جب تعلیم ہوگی تو ملک کی ترقی کی طرف بھی وہ توجہ دے گا اور آواز بھی اٹھائے گا. لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے جو اقتدار میں آج ہیں یا کل نہیں ہوں، مرکز میں ہوں یا ریاست میں ہوں، مسلمانوں سے یہ کہا کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم ضروری ہے، روزگار جب بھی تم کو ملے گا. لیکن تعلیم سے ہمیشہ دور رکھنے کی انہی نام نہاد سیکولر جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمان دور. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو، میں یہاں روک رہا ہوں. یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ دیکھیں آج جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن بل ہے. ہر پیدا ہونے والا ہندوستانی چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کا حق بنتا ہے، پیدائشی حق بنتا ہے کہ وہ ایجوکیشن اس کو گورنمنٹ یہاں کی حکومت پرووائڈ کرے، یہ معاشرہ پرووائڈ کرے. اس میں کوئی آپ کو روک نہیں رہا ہے آج کہ آپ ایجوکیشن کی طرف نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود ملک میں مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، تعصب بڑھتا جا رہا ہے. آج مسلمان اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز، کالجز، یونیورسٹیز، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، پالی ٹیکنک میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر وہ روزگار اس کو مل رہا ہے، چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو. حکومت کا کہیں کوئی اس میں تعاون نہیں رہا مسلمانوں کو. کئی اسٹیٹس ایسے ہیں ہندوستان میں جہاں پر بہت فوکس طریقے سے بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے اور پیشن کے ساتھ حکومت کے مائنورٹی فائنانس کارپوریشنز کام کرتے ہیں، اور جو ہے لاکھوں مسلمانوں کو، لاکھوں مائنورٹیز کے لوگوں کو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی کالج میں، چاہے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو، ان کا ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور 100% نیچے سے KG سے لے کے PhD تک پوری فیس دی جاتی ہے. تو جب ایسی کوششیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کو سراہنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں نارتھ انڈیا اور ساؤتھ، ان دونوں میں بہت فرق ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ساؤتھ میں تعلیم کی طرف بہت توجہ دی ہے اور خود مسلمان تعلیم کی طرف آگے بڑھے ہیں. وہاں کی حکومتوں نے اتنا زیادہ تعصب نہیں برتا جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بڑھتا گیا ہے. اگر نارتھ کی اگر آپ بات کریں، اگر 10,000 لوگوں کو کہیں روزگار مل گیا ہے یا ان کو تعلیم کا مواقع ملے ہیں تو ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. آج مسلمان پڑھنے لکھنے کے بعد بے روزگار ہیں. آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو حوصلوں کو پست کیا جا رہا ہے، یا دوران تعلیم ان کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا ہے، ان کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک ماڈریٹ ذہن سے، ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے اچھائیوں کو اچھا ہوا ہے یہ اس میں تسلیم بھی کریں، اور جہاں برا ہے وہاں پہ ہم جو تنقید بھی کریں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوچ اس طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ اور اچھائی پھیلے اور برائی کم ہو جائے؟ دیکھیے اچھی چیزوں کو تسلیم کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. جی ہاں. لیکن جب اچھا ہونا ہمارے ساتھ، جب آپ ہزاروں مسلم نوجوانوں کو پکڑیں گے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جب پکڑا جائے گا تو باقی نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس کے حوصلے تو بالکل پست ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیے کہ 14 سال ایک نوجوان جس کو 18 سال کی عمر میں پکڑا گیا ہے، ابھی ایک مہینے پہلے وہ رہا ہو کر آیا ہے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں حکومت سے کہ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ تو بے گناہ تھا. تو جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا، آپ جب تک ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالیں گے اور ان کو سزا نہیں دیں گے، جب تک اس ملک سے یہ ناانصافی، یہ ظلم، یہ ذاتی ختم نہیں ہوگی. مولانا امام صاحب، میں یہاں پہ کیونکہ پھر تھوڑا سا وقت کا تقاضا ہے، مجھے یہاں بریک لینا پڑے گا. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، ابھی لوٹ کر آؤں گا.
ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کہ اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شاہی امام بخاری صاحب سے. امام صاحب میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہر ہندوستانی کا ہے, اور ایک 25% ایسی آبادی ہے جس کو ہندوستان میں اپنی روٹی کے لیے سبسڈی کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ سچائی ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. گورنمنٹ مانتی ہے, سارے ایجنسیز مانتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ سب کا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک غربت کا سوال ہے, غریب ہندو ہو یا مسلمان ہو, جی, روٹی مسلمان کو بھی چاہیے جی, اور روٹی غریب ہندو کو بھی چاہیے. جی, جی, لیکن افسوس یہ ہے کہ غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے. دو کمیونٹیز میں بڑھ گئے. ایک تو ہو گئے بالکل وسائل والے, دوسرے بیچارے جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے, جن کی وسائل کو چھین لیا گیا. اور کئی طریقے آپ جانتے ہیں آج کے ماحول میں, ہندوستان کے ماحول میں کئی قسم کے اسکیمز ہیں, کئی قسم کی جو ہے irregularities ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا کچھ دیکھیے, ایک تو گھوٹالوں نے جو ملک میں گھوٹالے, جو کرپشن بڑھتا جا رہا ہے, اس نے اس ملک کے عوام کو کمزور کر دیا. جی ہاں, اور غربت اپنی حد کو پار کر گئی ہے. جی ہاں, اس کے لیے ضروری ہے جی کہ بلا تفریق مذہب و ملت, ہاں, غریب اگر ہندو ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں, بالکل ہونا ہی چاہیے. اور غریب اگر مسلمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو لیڈرشپ کو اس کو گلے سے لگانا چاہیے, وہ ہونا ہی چاہیے. دیکھیں, میرے والد مرحوم کا بھی دیرینہ خواب تھا, جی, اور میرا بھی ایک خواب ہے جی, کہ ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ ختم ہو. جی, ہم ایک شہری کی حیثیت سے جی, ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے, جی, ایک دوسرے کے مسائل کے لیے مل جل کر آواز اٹھائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. جی, ہمیں جو خانوں میں بانٹا جا رہا ہے کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ان ہے, خانوں کو توڑ کے ہمیں باہر آنا ہوگا. ہمیں ہر ایک سے وہی رویہ رکھنا ہوگا جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہونا چاہیے, جو ہمارا دین سکھاتا ہے. دیکھیے, آپ یہ بھی بات مانیں گے امام بخاری صاحب کہ کوئی مذہب, اور اسلام ہو یا کوئی نفرت کی تعلیم تو نہیں دیتا. اسلام نے برابری کا پیغام دیا, جی, انسانیت کا پیغام دیا, اور یہ تک ہدایت ہوئی کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو برا نہ کہا جائے, بالکل, ان کے دلوں کو نہ دکھایا جائے. بالکل, میں بھی یہی چاہتا ہوں. جی, لیکن افسوس یہ ہے کہ میری تصویر اس چوکٹے میں لگا کر پیش کی گئی ہے کہ جیسے میں, کس نے پیش کیا؟ مختلف جماعتوں نے, فرقہ پرستوں نے, جی, اور مجھ پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں فرقہ پرست ہوں. اگر ظلم کے خلاف بولنا, نا انصافی کے خلاف بولنا, حکومت کے خلاف بولنا اگر فرقہ پرستی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں اگر اپنے فرقے کے لیے بول رہا ہوں تو میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں. جی ہاں, یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. جی ہاں, یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. لیکن جی, کاش کہ ایسا ہو کہ ہم ہندو کے لیے آواز اٹھا سکیں, ہاں, اور ہندو ہمارے لیے آواز اٹھا سکیں, جی, ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں, اور حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں. آپ کی آواز کو سنی جاتی ہے اور لوگ غور سے سنتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابھر کے آنے والی لیڈرشپ, آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں میں 5 نام ایسے بتائیے جس کو سارا ہندوستان کا مسلمان ریسپیکٹ سے دیکھنا چاہتا ہے, جس کو اپنا لیڈر تسلیم کر سکتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو ایک خادم ہوں, اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں, اور خادم کی حیثیت سے اور ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے میری یہ اخلاقی و مذہبی ذمہ داری ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں. واہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جہاں تک سوال مسلم لیڈرز کا ہے, ہندوستان میں مختلف جماعتیں ہیں, مسلم لیڈرز ہیں. میں بہت ادب کے ساتھ پھر آپ کے ذریعے میں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں آئیں, کم از کم مشترکہ پروگرام پر متحد ہوں. اور یہی نہیں کہ ہم الیکشن سے چند دن پہلے ترجیحات کو سامنے رکھ کر پھر منتشر ہو جائیں, بلکہ وہی وقت ہوتا ہے الیکشن کا کہ جو ہمیں متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے, اور ہر جماعت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ وہ ہندوستان کے عوام کے مسائل کو حل کرے اور اتحاد پیدا کرے, اپنے اندر بھی اتحاد پیدا کرے. جب ان میں اتحاد پیدا ہوگا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے, کہ عوام میں خصوصاً مسلمانوں میں بھی انشاءاللہ اتحاد ہوگا.
اور ماضی میں مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ جب مسلم لیڈرشپ نے متحد ہو کر آواز دی ہے، مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی سلسلے کو، اور ہم وہ بات کوشش کریں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں، تو یہاں پر اس ایپیسوڈ کو یہاں ختم کریں گے. ناظرین، آپ مجھے عادل محمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.